أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین محترم، آج کے سبق میں صرف آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے پاس مال ہوتا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ترکہ، یعنی جو وہ چھوڑ کے گیا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں تارکہو، یعنی اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اردو میں ہم اس کو ترکے کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو چھوڑ کے گیا وہ اس کو کیا ہے؟ ترکہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہ ترکہ جو بنتا ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جتنا بھی اس کا سارا مال اس کے پاس موجود ہے، ہم اس کو ترکہ سمجھتے ہیں اور اس کو ہم وراثت کے اندر تقسیم کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا حق بنتا ہے۔ نہیں، ترکہ بھی بنتا ہے اس وقت جب وہ دنیا سے گیا اور اس کی ذاتی ملکیت، جو اس کی حقیقی ملکیت ہے، اس کی ذاتی ملکیت جو اس کی حقیقی ملکیت ہے، اس ملکیت کے اندر جو اس کا مال ہے وہ اس کا ترکہ بنتا ہے۔ اگر اس کی ذاتی ملکیت میں، حقیقی ملکیت میں کوئی مال موجود نہیں ہے تو وہ ترکہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اس کے پاس امانت موجود ہے اور وہ مر گیا، اب یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، لہذا اگر یہ مرتا ہے تو اس کے ترکے کے اندر یہ جو امانت ہے یہ شامل نہیں ہوگی، بلکہ یہ امانت اس بندے کو واپس دینی ہوگی جس کی یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دنیا سے مرتا ہے، مرنے سے چند دن پہلے یا چند گھڑیاں پہلے، صحیح ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، مرنے سے چند گھڑیاں پہلے یا چند دن پہلے وہ اپنی ملکیت میں سے کوئی سامان نکالتا ہے، کوئی پیسے نکالتا ہے، پیسے نکالنے کے بعد وہ کسی کو دے دیتا ہے، تو اب یہ جو مال ہے جو اس نے دے دیا یا کسی کے ساتھ اسٹامپ کر لیا یا کسی کو تحریر دے دی یا کسی کو چیک دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اب یہ جو مال ہے یہ اس کے ترکے میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقائمی ہوش و حواس، صحت مندی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، بغیر کسی بیماری کے، ایسی بیماری جو اس کی موت کا ذریعہ یا سبب بنے، تو اس کے وہ مال نکال چکا ہے، لہذا یہ مال جو ہوگا یہ اس آدمی کا ہو جائے گا جس کو اس نے دیا ہے، اس کا ترکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ترکہ بننے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے گیا ہے اس کے مال کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو۔ اگر اس کے مال کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہے تو ایسی چیز بھی اس کی وراثت میں شامل نہیں ہوگی، اس کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس نے مہر طے کیا اپنی بیوی کا کہ میں آپ کو اتنا مہر دوں گا۔ مہر کی دو قسمیں آپ جانتے ہیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک مہر مؤجل ہوتا ہے۔ مہر معجل عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بر وقت ادا کر دیا جائے۔ آپ نے نکاح کیا، نکاح کے وقت آپ نے 5، 7، 10 ہزار روپے اسی وقت ادا کر دیا۔ اور ایک آپ کا مہر وہ ہے جو مہر معجل ہے، حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بعد میں آپ نے ادا کرنا ہے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بعد میں ادا کروں گا۔ اب وہ جو مہر آپ نے طے کیا ہے اس عورت کے ساتھ جو آپ نے اس کو دینا ہے، وہ مہر جو آپ نے طے کیا ہے، وہ مہر جو ہے آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اگر آپ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ مہر جو ہے اس عورت کا حق ہے، وہ ترکے میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مہر اس عورت کو، اس کی بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ ادا کرنے کے بعد پھر وہ جو حق ہے بعد میں جو بچے گا وہ ترکہ ہوگا۔ اب یہ جو ترکہ ہے، جو ان تمام چیزوں سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تمام چیزیں سے نکالنے کے بعد پھر جو مال ہے وہ ترکہ ہے، وہ وراثت ہے۔ اب اس ترکے کے اندر 4 مزید حق ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.